السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ اور پروگرام ہے جان ہے تو جہاں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں روز ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ اور ویلنس کی. کبھی ہم ہیلتھ ایکسپرٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، کبھی ہم ہیلتھ کے ان نمونوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہیں. آج جن سے ہم ملنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک ایسے ہی شخص ہیں. ان کو دیکھ کے آپ بالکل اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کی عمر کیا ہے. وہ جب آپ کو اپنی عمر بتائیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور پھر اب آپ ان کی ہی زبانی ان کی پوری روٹین سنیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک انسپریشن ہوں گے. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. یہ ہم سنتے تو آئے تھے، لیکن اب بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں بھی. ویسے تو رمضان ہے، ارلی ٹو بیڈ اور ارلی ٹو رائز والا تو ویسے ہی چل رہا ہے، ہم صبح اٹھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، لیکن ہم سحری کر کے سو جاتے ہیں. پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سحری کر کے سوتے نہیں ہیں، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں جو ان کی پوری لائف کو، پوری زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے. آج ہم ملنے لگے ہیں مسٹر ظہیر الدین خواجہ سے، جو کہ ارلی برڈ رائڈرز فاؤنڈر which is a cycling club, and it is whatever it is he will explain it better, and let's hear it out in his own words. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو ڈاکٹر طاہرہ، آپ نے بہت اچھا موقع دیا کہ ہم لوگوں سے بات کر سکیں. جیسے آپ نے لوگوں سے شیئر کیا ہے کہ ارلی برڈ رائڈرز یہ ایک کہنے کو سائیکلنگ کلب ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا منترا ہے، اور وہ منترا یہ ہے کہ ہماری جو تمام یوتھ ہے، اور یوتھ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. تو جب میں یونائٹڈ اسٹیٹ سے واپس آیا، میں پروفیشنلی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بزنس کنسلٹنٹ ہوں، اور میں نے یہ محسوس کیا، میرا انٹریکشن تھا یونیورسٹیز میں انٹرپرینیورشپ اور اس طرح کی کیریئر کاؤنسلنگ میں، وچ از مائی والنٹیئر ورک. تو آئی نوٹس کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہے، اور ان کے اندر فلیٹری، چاپلوسی کا بہت رجحان ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے there was one way to make people mentally healthy. when ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو لوگ موسٹلی مینٹل illness کی طرف جاتے ہیں. no, person has to be mentally healthy. how a person can be mentally healthy? if he will do something to build his physical health. and physical health میں صرف مسلز بنانے نہیں ہیں. when you do a physical fitness like cycling, so there is a lot of oxygen is going to your brain, and neurons کی جو پلاسٹیسٹی ہے وہ آپ کے برین کے اندر ایک بہت انرجی، پازیٹیوٹی اور انرجیٹک ایکٹیویٹی کرتی ہے. آج کل کے حساب سے، کرونا کے حساب سے امیونٹی بوسٹ کرنے کا بہت ہے، تو امیونٹی بھی بوسٹ کرتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک انٹرونشن کیا تھرو سائیکلنگ، جو کہ میں خود پہلے بھی بہت کرتا تھا. تو اس طرح سے ہم نے ارلی برڈ رائڈرز کا ایک آغاز کیا، اور اس میں اس وقت تک ہم نے جو ہے 169 فیمیلز کو ہم نے امپاور کیا، گرلز اینڈ فیمیل، فرام ایج 10 12 ٹو 52 62 ایئرز اولڈ فیمیلز نے ہمارے ساتھ سائیکلنگ کی. آپ یہ بتاتے چلیں کہ آپ کی کیا عمر ہے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ ضرور لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ یہ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام وہ اس سے واقعی انسپائر ہوں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اینٹی ایجنگ کریم دے دے، کوئی اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ دے دے. پر میرا خیال ہے اگر اینٹی ایجنگ کے بارے میں سننا ہی ہے تو وہ آپ سے سننا چاہیے. کیا عمر ہے؟ دیکھیں، میں 19 ایئرز اولڈ ہوں، بالکل صحیح بات ہے. as it is but 51 years is my experience of life. تو جب لوگ ایڈ کریں گے 19 and 51 کو، تو ایٹ پریزنٹ وین آئی ایم سٹنگ، ماشاء اللہ الحمد للہ، آئی ایم 70 years and 8 months old. ماشاء اللہ. اور میں نے اپنی 70th برتھ ڈے جو ہے وہ میں نے اپنے ملک میں گلگت سے خنجراب پاس سائیکلنگ کی ہے، وچ از 280 kilometers. اور میں نے اکیلے نہیں کی، میں نے یو کے کی سائیکلنگ ٹیم کو انوائٹ کیا. 10 لوگ وہاں سے آئے، 10 لوگ ارلی برڈ رائڈرز کے شامل ہوئے. تو ہم ایک 20 پیپل کی سائیکلنگ کا کاروان یہاں سے گلگت گئے اپنی سائیکلیں لے کے، اور گلگت سے ہم نے سٹارٹ کیا، جس کا ایلیویشن جو ہے 4500 فیٹ ہے، اور وہاں سے ہم نے 15500 فٹ جو چائنا کا بارڈر ہے وہ کیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ
تو واقعی Age defined. بالکل ایج جو ہے ایک نمبر جو ہے، ایک ایج از ناٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایج از جسٹ اے نمبر ایکچولی. تو آپ دیکھیں جب ہم کورونا کی بات کرتے ہیں، بار بار لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کورونا جو ہے وہ 50 سے اوپر کی عمر کو افیکٹ کرتا ہے، یا اگر آپ بوڑھے ہیں آپ کو افیکٹ کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. کورونا ان کو افیکٹ کرتا ہے جو فزیکلی اور مینٹلی بوڑھے ہوتے ہیں، نہ وہ جو کہ کسی عمر کے تحت بوڑھے ہوں. تو لہٰذا اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ فٹ رکھا ہوا ہے، اس کی ہیبٹس اتنی فٹ ہے، اس نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، تو نتھنگ ایکچولی دے آر انسٹاپیبل. بالکل رائٹ. تو آپ کی جو ہیلدی روٹین ہے اس کے اوپر تو ہم آئیں گے، لیکن جب آپ یہ سائیکلنگ کلب کی بات کرتے ہیں اور ارلی برڈ رائڈرز کی ہم بات کرتے ہیں، میں بہت زیادہ چاہوں گی کہ آپ ایکسپلین کریں سب کو کہ اسلام آباد میں یہ ہے یا اوور آل پاکستان میں ہے، اور یہ کس طرح سے ہے، تاکہ لوگ بالکل دے آر انسپائرڈ ٹو ڈو اٹ. ہمارا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسلام آباد ٹوئن سٹی اور راولپنڈی میں ہے، لیکن ہمارا پھیلاؤ جو ہے وہ لاہور اور دوسرے شہر جیسے سیالکوٹ ہے، جیسے کہ فیصل آباد ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ہمارے چیپٹرز بن چکے ہیں، اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگ وہیں پہ، لوگوں کو یہ خیال تھا کہ وہ یہاں پر ہی سینٹرلائز رہیں. ہم نے کہا نہیں، ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے، آپ خود اپنا ایک کلب بنائیں. ایکچولی اس کا مقصد ہے، اسلام میں ایک بڑی اچھی سی چیز ہے روٹین. ہماری جو نماز ہے، ہمارا جو طریقہ ہے زندگی کا، وہ ایک روٹین ہے. جب ہم ذکر اور تفکر روٹین سے کرتے ہیں تو ہمارا جسم اور ہمارا ذہن اسے قبول کرتا ہے. اور ایک بہت ہی ینگ تھیں رائٹر بلاگر ہیں، وہ مجھے ملیں اور انہوں نے میری سٹوری سنی، تو انہوں نے مجھے ایک بہت ہی اچھی ٹیگ لائن دی، میں لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. انہوں نے جب لکھا آرٹیکل تو اس میں لکھا این ایج ڈیفائنگ سائیکلسٹ. تو مجھے یہ بہت پسند آیا. تو ایٹ پریزنٹ میں اپنے آپ کو بہت خوشی سے کہتا ہوں آئی ایم این ایج ڈیفائنگ سائیکلسٹ. اس وقت لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا میں کسی بھی میک اپ کے بغیر بیٹھا ہوں. کیا میری گلو کم ہے کسی بھی لحاظ سے؟ آپ کی گلو بہت زیادہ ہے، اور یہی بات میں سب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کچھ چیزیں لگانے سے فرق نہیں پڑتا، جو آپ اندر سے ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اینڈ وہی جو ہم ڈائٹ کی بات بھی کر رہے تھے، یو آر آلویز واٹ یو ایٹ اینڈ یو آر آلسو واٹ یو ڈو اینڈ ہاؤ یو فیل. ابھی آج ہم صبح آ رہے تھے، بہت زیادہ تھوڑا سا موسم کا بھی اس طرح سے تھا، اور کچھ مطلب اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے جہاں بہت زیادہ ہر کسی کا نا غصے کا لیول بہت اوپر تھا. اور روزوں میں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی بھوک پہ تو قابو پا لیتے ہیں پر اپنے ٹیمپر پہ بالکل قابو نہیں پاتے. تو جب ان کو میں نے دیکھا اور ان کا جو بہت پازیٹیو ایفیکٹ میرے اوپر تھا، تو میں نے یہی اس سے انفر کیا کہ یہ جو سائیکلنگ کرتے ہیں یا جو اپنی روٹین میں ردم رکھتے ہیں، اس ردم سے کتنا فرق پڑتا ہے، کتنی پازیٹیو وائبس ہیں جو وہ دوسرے کی طرف جاتی ہیں. اور جب آپ پازیٹیو وائبس دوسری کی طرف پھینکتے ہیں تو اگلا بھی اس کو اسی طرح ریسیو کرتا ہے، اور پوری جگہ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی خوشگوار ہو جاتا ہے. اسی پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے ان کی ساری روٹین. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم مسٹر ظہیر الدین سے بہت ہی مزیدار گفتگو کر رہے تھے، اور اسی کی کنٹینیویشن میں ہم ان سے پوچھتے ہیں سیکرٹ، دا راز آف ہز پازیٹیوٹی اینڈ ہاؤ ہی کیپس اپ وتھ اٹ. تو آپ نے یہ بتانا ہے ہمارے سارے ویورز کو کہ آپ کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے. اچھا جی، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بہت ہی آپ حیران ہوں گے کہ مجھ سے بہت دفعہ یہی سوال ہوا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ کس طرح سے ہے. تو ایک بڑی چیز ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دوسروں میں شیئر کریں. علم، اور اس میں دیکھیں ہمارا جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. کیا جو ہمارے پاس ہے اس کا لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں. تو قدرت نے ہمیں یہ کام ہی بڑا اچھا مزیدار سکھایا کہ شیئر کریں. تو مجھے لوگوں نے بار بار پوچھا کیا چکر ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جو کچھ مجھے آتا ہے میں وہ لوگوں میں شیئر کرتا ہوں. وہ لوگ اس سے مجھے کیا دیتے ہیں؟ وہ ایک دعا دیتے ہیں. جب وہ دعا دیتے ہیں، وہ دعا میں اس کی برکت میں اور اس کی جو دعا کی خیرات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے رکھی ہے. وہ اس نے چھوٹ دی ہے کہ یار یہ کام ٹھیک کر رہا ہے، اس کی صحت تو ٹھیک رکھو. کیونکہ آئی کین ناٹ ڈینائی مائی ڈیتھ، دیٹ ول بی ریمین دیئر، بٹ آئی ہیو دی ابیلٹی ٹو امپروو دی کوالٹی آف مائی لائف. اس کے لیے میری روٹین یہ ہے کہ ارلی مارننگ میں اٹھتا ہوں اپنی نماز وغیرہ کے علاوہ، پھر میں پراپرلی، آج کل تو رمضان میں پری سحری سائیکلنگ کرتے ہیں، لیکن
نارملی ہم آفٹر امیڈیٹلی فجر پریئر، دیٹس وائی وی آر ارلی برڈ. آپ باہر نکلیں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، چرپنگ آف برڈز ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے اپنا نام بھی رکھا ارلی برڈ رائڈرز. اور آپ نے بہت سارے ویسٹ کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ویسٹ نے ہماری ساری چیزیں انہوں نے اپنائی ہیں. آپ کبھی جائیں تو وہ کہیں گے hey are you the early bird, yeah okay get we'll have a breakfast meeting. تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس میں پراپر میں ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ وہ اپنی نیچرل ڈائٹ کھائیں، پروسیس چیزوں سے دور رہیں. جیسے کہ دیکھیے میں جو ہے ایگز لیتا ہوں. آپ اپنی سحری اور اپنی افطاری تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں، کیونکہ ہم تو بتا کے تھک گئے. روز یہاں پہ جو ڈاکٹر حضرات آتے ہیں وہ بھی یہی پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید آپ کی زبانی سنیں تو انہیں زیادہ کنونسنگ لگے. اس وقت میں ہول ویٹ روٹی کھاتا ہوں. جی ہول ویٹ پوری مکمل، وہ لوگوں کو بری لگے کیسے لگے، براؤن روٹی ہوتی ہے اور وہ موٹی روٹی، ٹھیک ہے جی، وہ کھاتا ہوں. اس کے علاوہ میں ایگز لیتا ہوں. جی اور ایگ وائٹ اینڈ ایگ یولک دونوں کھا لیتا ہوں، کیونکہ میں تو ابھی اس کو جو الحمدللہ میری باڈی ان کو ڈائجسٹ بھی کرتی ہے اور مجھے برن بھی کرتا ہوں. اور اس وقت جہاں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور یو بینگ اے ڈاکٹر کین اپریشیٹ کہ مجھے کسی قسم کا عارضہ الحمدللہ ماشاءاللہ رجسٹرڈ نہیں ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ سر درد کیا ہوتا ہے. جب لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سر درد ہو رہا ہے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ سر درد کس چیز کا نام ہے، کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا فوڈ انٹیک ہے وہ پراپر ہے. میں ایک فروٹ بھی کھاتا ہوں مکس فروٹ کر کے. ویسے افطاری میں تو فریش فروٹس کا مکس بنا کے کھاتا ہوں، لیکن مثلا میں یخنی بھی پیتا ہوں. اور میں ایک وارم ڈرنک ضرور لیتا ہوں سحری میں، یا وہ میں کافی لیتا ہوں یا وہ میں ٹی. اچھا ٹی جو ہے میں وہ دودھ پتی نہیں پیتا، میں صرف ٹی ہربز لیتا ہوں. مثلا میں اولیو ٹی لیتا ہوں جو کہ اولیو ہربز ہے. میں تھائم لیتا ہوں جو کہ تھائم جی ریلیکسنٹ، میں تھائم لیتا ہوں. اس طرح سے میں اور اسی طرح کیمولین ٹی لیتا ہوں. تو جی یہ چیزیں میں پیتا ہوں، اور یہ بالکل اس کا ایکسٹریکٹ لیتا ہوں. اور یہ وارم ڈرنک لیتا ہوں، 2 ایگز کھاتا ہوں، 1-1.5 پراٹھا کھا جاتا ہوں. اور یہ میری دیکھیں 1-1.5 پراٹھا کھا کر بھی، اور لوگ دیکھیے یہ سنتے جائیں کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں اپنی روٹین کو ایکٹیو رکھتے ہیں. اس لیے جو ہمارے باپ دادا تھے اور ہمارے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہیلدی تھے. یہ جو اربن لیونگ کا فیشن آ گیا، یا لوگ بہت زیادہ اس طرف آ گئے سٹیز کی طرف، اور انہوں نے اپنی ہیبٹ بہت پروسیسڈ کر دی اور فاسٹ کر دی، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا کہ ان کی ہیلتھ کے اوپر اتنے برے افیکٹس آ گئے. آج بھی جو دنیا بھر میں کورونا پھیلا ہوا ہے اور ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ یہی بتا رہا ہے کہ ہم ایکچولی میڈیکل سائنس ہیز ایکچولی فیلڈ اس. اگر ہم اپنی نیچرل آرگینک لیونگ کی طرف لوٹ جائیں اور اپنی قوت مدافعت کو بڑھا لیں اور ان ساری عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کتنا بہتر ہے. یو آر سچ این انسپریشن فار آل آف اس، اور آئی ہوپ کہ لوگ جو ہے نا یہ زیادہ زیادہ سیکھیں. میں یوتھ کے لیے اسپیشلی اس وقت ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، گرلز اینڈ بوائز بوتھ. میں ECD پہ بھی کام کر لوں، ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ اس میں یہ ہماری یوتھ کی گرلز بھی آ جاتی ہیں جو 18-19 سال کی ہیں، کیونکہ ان کو کل کو مائیں بننا ہے. تو خدا را پروسیسڈ فوڈ چھوڑ دیں. اور اس میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اس میں برانڈ نہیں لوں گا، میں کہوں گا برگرز، پاسٹاز، نگٹس وغیرہ، یہ سب چیزیں سب پروسیس چھوڑ دیں. پراپر چیز لیں، خود بنائیں اور کھائیں. اور گرینز ریگولر اپنی جو خوراک ہے اس میں آپ جیسے گرینز میں پالک آتی ہے، گرین میں بروکلی آتی ہے، جو آپ کھا سکتے ہیں، کیرٹس ہے، لیٹس ہے، کیبج ہے، یہ کھائیں. ایون آپ ٹماٹر کاٹ کے اور پیاز کاٹ کے اور تھوڑا سا کوکمبر کاٹ کے یہ مکس کر کے کھا لیں. ہاں وہ تو بڑا مزے کا بلکہ بنتا ہے. ٹماٹر اور تھوڑا سا پیاز اور تھوڑا سا کھیرے کے اوپر لیمن اور سرکہ ڈال لیں تو بڑا اچھا سا کچومر سیلڈ بن جاتا ہے، جو آپ کسی بھی تکہ وغیرہ کے ساتھ کھا لیں. اور آپ ساتھ اپنا پروٹین انٹیک بھی اچھا رکھیں. ہماری گرلز ایکچولی بالکل بہت زیادہ نخرہ کرتی ہیں، کسی چیز سے انہیں اسمیل آتی ہے، کسی چیز سے نہیں آتی، تو پھر وہ بہت زیادہ نیوٹریشس ڈائٹ کو بالکل ہی اگنور کرنے لگتی ہیں. اور سپلیمنٹس آپ مانیں گی کہ ڈزنٹ ہیلپ انلیس اینڈ انٹل باڈی کے اندر کچھ اپنا ہوگا تو سپلیمنٹ تو آپ ٹیمپریریلی لیتے ہیں
کہ ذرا ریپڈ ایکشن ہو جائے. سپلیمنٹ کا مطلب ہی اٹ از ایڈنگ آن ٹو سم تھنگ, اٹ از ناٹ دا بیسک اور اسٹیپل تھنگ. دا اسٹیپل تھنگ از اونلی ڈائٹ. تو آپ کی تو یہ ڈائٹ سن کے آئی ہوپ آج کے بعد لوگ جو ہیں سحری میں اسی طرح کی چکی کے آٹے میں کی روٹی ڈیٹس کھاتا ہوں, آلیو کھاتا ہوں, شہد کھاتا ہوں, شہد اینڈ لیمن والا پانی پیتا ہوں. شہد اور لیمن والا پانی تو بہت ہی مفید ہے. صبح کے وقت آئی تھنک ہر کسی کو نیم گرم پانی میں شہد اور لیمن پینا چاہیے. جو آپ نے ڈیٹس کی بات کی تو وہ تو ہماری اس میں تینی و زیتونی کا تو ذکر ہی ہے. اور میں بالکل جو ہے وائٹ شوگر بھی نہیں کھاتا, زیادہ سے زیادہ گڑ ڈالتا ہوں, اور ویسے اسے بھی اوائڈ کرتا ہوں. کھجور منہ میں ڈالی اور آپ نے کافی, ایون میں بلیک کافی پیتا ہوں, مطلب میں کافی میں بھی کوئی کریم نہیں ڈالتا ہوں. تو یہ پلیز یہ وائٹنرز جو ہیں میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا, خدارہ ان سے دور رہیں. یہ جو وائٹنرز ہیں اور لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کون سے پاؤڈر. ایکچولی وائٹننگ والی تو ہر چیز ہی زہر ہے. وائٹننگ والی چاہے وہ کریم ہو, وائٹننگ والی چاہے وہ آپ چائے میں ملاتے ہیں, اور وائٹننگ والی چاہے وہ بلیچ ہو جو آج کل بہت ہی زیادہ پاپولر ہو گئی ہے. بلیچ یا کوئی بھی ایسی چیز کو سرفیسز کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے ضرور استعمال کریں, اپنے اوپر نہ لگائیں, نہ خود اسے انجسٹ کریں. یہ میں آپ کو بار بار کہوں گی. اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں بہت ہی اچھی ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, اور بہت ہی مفید قسم کی گفتگو ہے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم مسٹر ظہیر الدین سے بہت ہی مزیدار گفتگو کر رہے تھے, اور اسی کی کنٹینیویشن میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے آج کل گھر میں ہیں, کوارنٹینڈ ہے, اور ہمارے بچوں کی تو یہ عادت ہو گئی ہے کہ جب کوارنٹین ختم نہیں بھی ہوتا نا تب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں. وہ اپنے اسکرین ایڈکشن انہیں ہے, فونوں پہ رہیں گے, کمپیوٹرز پہ رہیں گے. تو آپ نے ان کو انکریج کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کس طرح سے کریں. اور بچوں یہ ضرور دیکھو کہ ان کا پوسچر کتنا اچھا ہے, آپ کا پوسچر کتنا سیدھا اور اسٹریٹ ہے. اور جب انسان کا پوسچر صحیح ہوتا ہے تو اس کو یہ آسٹیو آرتھرائٹس, آسٹیوپروسس, یہ سب کچھ نہیں ہوتا. یہ ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ویٹ گین, کوئی بھی چیز آپ کو سائیکلنگ یا گڈ ہیبٹس یا ایکسرسائز سے نہیں ہوتی. اینڈ سو مچ سو کہ کورونا بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. تو بتائیے. اچھا جی, سب بچے جو گھر پر ہیں اس وقت بہت ٹف ٹائم ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ایک بہت اپرچونیٹی بھی ہے کہ وہ بہت فوکس کریں اور اپنے ٹائم کو ایک پلان کر کے پروڈکٹیو پلاننگ کریں کہ میں اپنا آج ٹائم کیسے گزاروں گا. تو پلیز یہ جو سارا وقت تھکنا ہے, بہت ہی لیتھارجک آدمی ہو جاتا ہے جب آپ اسکرین کو دیکھتے رہتے ہیں, چاہے وہ لیپ ٹاپ کی ہو چاہے وہ موبائل کی ہو. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا موبائل ایسے پکڑ کے ہوتے ہیں تو ہمارے شولڈر شرگ ہوئے ہوئے ہیں. جی, تو یہ ہے کہ اپنی روٹین میں اپنے لیے نئے اپرچونٹیز تلاش کریں, اپنی نئی نئی جو ان کی خواہشیں تھیں انہیں, کسی کو پینٹنگ کا شوق ہے, کسی کو کچھ ڈیزائن کا شوق ہے, کسی کو کچھ انجینئرنگ کا, تو انہیں ایکسپلور کریں. میں اپنے لیے یہ ایکسپلور کر رہا ہوں کہ میں اپنی آرگنائزیشن کو اور بہتر کس طرح سے گروم کر سکتا ہوں. آئی ایم اسپینڈنگ مور ٹائم آن اٹ بیکاز ارلی برڈ رائڈرز کے دو حصے ہیں. ون از our general body which is called early bird riders, اور اسی میں ہم نے ایک اسکواڈ, ہمارے پاس جو فیمیل کی ہے اسکواڈ, اسے ہم EBR شیروز کہتے ہیں. شیروز از اے پیرلل ورڈ ٹو ہیرو, سو ڈاکٹر طاہرہ از اے شیرو. تھینک یو ویری مچ. اور اس میں جو ہیبٹس اڈاپٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کبھی بھی اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یوگا کریں, وٹ ایگزیکٹلی دے وانٹ ٹو کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے انہیل ایگزیل باڈی پوسچرز کے لیے تھوڑی سی جس کو آپ کہتے ہیں ایروبکس کریں. دا آئیڈیا از ہول دس کہ آپ کی باڈی ریلیکس کیسے ہو. اور ہمارا برین جب آکسیجن لیتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی رکھی ہے, ایک پلاسٹیسٹی کہتے ہیں نیورونز کی, تو وہ جلدی سے کنیکٹیوٹی بناتا ہے اور آپ کو بہت انرجیٹک کرتا ہے. تو ایک ہم نے ایک اور سلوگن بنا رکھا ہے کہ سائیکل چلاؤ صحت بناؤ, اور جو انگلش بچے ہیں ان کے لیے وین ان ڈاؤٹ پیڈل اٹ آؤٹ. تو بہت پیرنٹس مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو سائیکلیں لے کے دے رہے ہیں, اور میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی 4-5 کلومیٹر سائیکل گھر سے نکلیں پیرنٹس کے ساتھ اور کر کے واپس آ جائیں. بلیو کریں ان کی انرجی اتنی بوسٹ ہوگی. یہ گارنٹیڈ ہے اور یہ سائنٹیفک ہے کہ سائیکلنگ آپ کی امیونٹی کو امپروو کرتا ہے اور بوسٹ کرتا ہے. ویسے تو رننگ بھی کرتی ہے, واک بھی کرتی ہے, لیکن برسک واک اور نائس رننگ. تو اس لیے
یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اور سائیکلنگ آپ کے بیلنس کو بھی بہت امپروو کرتی ہے, آپ کی فوکس اور کنسنٹریشن کو بھی کرتی ہے, کیونکہ بچہ یا بڑا جب سائیکل چلا رہا ہوتا ہے تو اس نے بیلنس کو مینٹین کیا ہوتا ہے, اس چکر میں اس نے اپنی اسپائن کی الائنمنٹ کو بھی سیدھا رکھا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا فوکس آگے پڑھائی میں یا کسی بھی اور چیز میں بھی بڑھتا ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اتنے سارے بچوں کو ADHD یا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے, وہ سب اسی لیے ہے کیونکہ ان کو اسکرین کی عادت ہو گئی ہے, سو دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ناٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ لائک دیٹ. اور ہڈن ٹریئرز آپ کو شیئر کرتا ہوں, جب یہ بچے یا نوجوان نکلتے ہیں سائیکلنگ پہ تو یہ نیچر سے کنیکٹ ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو آپ کی لینڈسکیپ ہے یہ چینج ہوتا ہے, اور ہم سائیکلنگ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑا سا باہر نکل کے کسی پارک میں, یا ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں اسلام آباد والے کہ ہمیں یہ مرغلہ ہلز ملی ہیں, اس کے فٹ ہلز میں ہم چلے جائیں. یہاں پہ ہمارا ایریا D12 کا ہے, شاہ لدیتا کا ہے, شادارہ سائڈ پہ ہے. آپ اس سائڈ پہ, ہماری سائڈ پہ DHA اور بحریہ بھی بہت پیارا ہے, وہاں پہ بھی آئیے. جی ہم آتے ہیں وہاں پہ ریگولرلی آتے ہیں, فیز 8 میں آ کے ان ہلز پہ چڑھتے ہیں, نیچے اترتے ہیں. بالکل آئی فلی ایگری ود یو, بہت پیارا ہے. DHA 2 میں بھی جاتے ہیں, جکرانڈا اور اس کے ارد گرد بھی سائیکلنگ کرتے ہیں. مطلب کتنا اچھا ہے نا, آپ نیچر سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ آکسیجن, سن لائٹ, وائٹامن ڈی بھی لے رہے ہیں. کنیکٹیوٹی ہے, نیٹ ورک ہے, آپ لوگوں سے ملتے ہیں جو دوسرے, پھر تو سائیکلنگ کی کمیونٹی بنتی ہے, وہ ایک دوسرے سے بات کرتی ہے. اور ایک ہیلدی کمیونٹی ہے جو کرب نہیں کرتی, جو نیگیٹیوٹی سے بہت دور ہے, جو بہت اپنی بھی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں, اگلوں کا بھی, ناٹ جسٹ فزیکل ہیلتھ, مینٹل, اسپرچل, پازیٹیوٹی, ایوری تھنگ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سائیکلنگ کرنے سے you will be physically healthy, mentally healthy, and physically and mentally healthy جو لوگ ہیں وہ سوشلی ہیلدی ہوتے ہیں, اور جب وہ سوشلی ہیلدی ہوتے ہیں تو سوشل انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. اور ہم جو ہے جو کارپوریٹس ہیں, ان کو ٹیلکوز ہیں, ان کو جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے امپروو کرنا ہے تو آپ انکریج کریں کہ آپ کے جو لوگ ہیں جو قریب کمیونٹی سے ہیں وہ 4, 5, 10 کلومیٹر سائیکلنگ کر کے آئیں. تو جو نیو فنومینا میں نے جنریٹ کیا ہے 2019 میں, اس میں ہے سائیکل ٹو اسکول, سائیکل ٹو ورک اینڈ سائیکل ٹو یونیورسٹی. اور اس میں ہمارے پاس ایسے رجسٹرڈ ہو گئے ہیں ہمارے ساتھی جو پراپرلی 10-15 کلومیٹر سائیکلنگ کر کے اپنے آفیسز میں جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی آپ کو بتاؤں, اسی کرونا میں ہم اتنے پاپولر ہیں کہ اٹلی میں بھی ہماری پاپولیرٹی ہے. تو اٹلی کے لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ وہاں پر ایک سائیکلسٹ جو ہے, اب وہ اس کرونا کی اس بری حالت میں بھی جو ہے اس میں وہ اپنا جو ہے پیزا اور وہ فاسٹ فوڈ ڈیلیور کرنا سائیکل پہ اس نے کیا ہے. اور وہ مطلب یہ تو چیزیں یہ ہے کہ انوویٹیو آئیڈیاز رکھیں. نوجوانوں کو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو انوویٹیو آئیڈیاز رکھیں. ان کے پاس بہت, ہماری یوتھ جو ہے فل آف انرجی ہے. دا اونلی تھنگ از دس, انہیں کوئی ایسی جگہ چاہیے, انہیں کوئی ایسے لوگ چاہیے جو انہیں پراپر گائیڈنس دے سکیں. اور میری یوتھ کے ساتھ یہ جو دوستی ہے اس میں یہی ہے کہ میرا کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ میرے ساتھ 70-80 سال والے ہیں, لیکن دے آر ناٹ ایز ایکٹیو ایز آئی ایم, اینڈ آئی ایم ود دا یوتھ. اور میں اس کو کہتا ہوں میں ان لرن کرتا ہوں اور ری لرن کرتا ہوں یوتھ سے. ویری امپورٹنٹ, یہ والی تو سب سے زیادہ وہ ہے, کیونکہ دا مومنٹ وی اسٹارٹ تھنکنگ کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے, ہمیں اور سیکھنے کی گنجائش نہیں ہے, دیٹ از ایکچولی دا ڈے وی آر کلنگ آور سیلف, رائٹ. تو بالکل آپ نے یہ بات آتے ہی بھی کی تھی, اور میں نے یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی صحیح بات ہے. جب تک ہم ان لرن کرنا نہیں جانیں گے تب تک ہم اپنی بری عادتوں کو کبھی چھوڑ نہیں سکیں گے, کبھی بھی آپ جیسے لوگوں سے اتنی اچھی عادتیں سیکھ نہیں سکیں گے. آئی ہوپ کہ جو ویورز بھی دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی عادتوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. آج ایک وعدہ کریں سارے ویورز مل کے کہ وہ اپنے آپ سے پیار کریں گے. اور اپنے آپ سے پیار کا مطلب ہے اپنا کوئی وقت ایسا ضائع نہیں کریں گے جس کو کرنے کے بعد وہ کہیں کہ میں نے فضول کیوں کیا. تو یہ اگر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے تو وہ وقت کیسے ضائع نہیں کریں گے, وہ پروڈکٹیو. تھوڑا نکلیں سائیکلنگ کر لیں, تھوڑا نکلیں ایروبکس کر لیں, تھوڑا نکلیں ڈیپ بریتھ کر لیں جس کو یوگا بھی کہتے ہیں, وہ کر لیں. لیکن اس سے آپ کے بہت, اور تھوڑا سا اپنے سوسائٹی میں والنٹیئر کریں, کام کریں سوسائٹی کا. جیسے آج کل ہے کسی کو کہیں کھانا پہنچانا ہے, کسی کا کچھ کرنا ہے, یا کوئی نہ کوئی کمیونٹی کا سروس کریں, سوشل ورک کریں.
بلیو کریں آپ کو بڑی سیٹسفیکشن ملے گی. تو میرے خیال میں 3 چیزیں لوگ آج یہ کر لیں کہ آئی ایم اے ہیپی سول, بالکل, اللہ ہیز گفٹیڈ می اے لائف, گریٹیٹیوڈ, مطلب شکریہ ادا کرنا تو بہت اور ہی ضروری بس میں جو ہوں آئی ول لو مائی سیلف, اینڈ لو مائی سیلف از آئی ول ناٹ ایٹ anything which is going to bother me to take me to the doctor. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ preventive maintenance is much better than after that. نہیں, یو آر سو رائٹ اباؤٹ آل آف دس. اور یہی تو بار بار ہم لوگ کیوں اس کا پینڈیمک کا شکار ہو گئے, کیوں یہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی ڈیلی لائف سے ہیلتھ کو نکال دیا تھا. ہم نے ہیلتھ کو ایسوسیٹ کر دیا ہے صرف میڈیسن سے, صرف پروسیجر سے, صرف ڈاکٹر سے, جو کہ ایسا نہیں ہے. ہیلتھ تو ایک لائف اسٹائل کا نام ہے, ایک لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کا نام ہے. اس لیے صرف دوائیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہوتا, خالص غذا اور اچھی عادات کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے. اور آپ کچھ کرتے رہیں گے, پروڈکٹیو رہیں گے اور کمیونٹی سروس کرتے رہیں گے, تو نہ صرف آپ بہت ہی ہیلدی رہیں گے, بلکہ آپ کو یہ انگزائٹی, ڈپریشن, ٹینشن یہ سب بھی نہیں ہوگا. آپ ایڈکشن کی طرف بھی نہیں آئیں گے. آپ کا ریلیشن شپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی بہت اچھا ہوگا. جو آپ کی ورک پلیس پہ آپ کا موڈ ہے وہ بھی اچھا ہوگا. آپ کی پروڈکٹیوٹی ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز این امپلائی, ایز اے پرسن, ایز اے سٹیزن ول آلسو امپروو اوور ٹائم. اتنی زیادہ اچھی گفتگو تھی کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک اور دفعہ بھی آپ کو دعوت دینی پڑے گی, اور ہم آپ کو پھر ضرور بادر کریں گے اور آپ کی اتنی اچھی باتوں سے پھر ضرور فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو. ایک جملہ کہنا جی چاہوں گا, بالکل, لاسٹ میسج میں آپ پہ آ رہی تھی. تقویٰ جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ توکل اللہ پہ کریں, اور تمام چیزیں پہلے اپنے اونٹ کو باندھیں اور پھر تقویٰ کریں. تو پلیز میئر سارے لیں, ماسک بھی پہنیں, ڈسٹینسنگ بھی رکھیں, اور ایک دوسرے کا خیال بھی کریں. بٹ تقویٰ وہی کہ اللہ تعالیٰ صحت دے گا, اور وہ سارے عمل کریں گے تو صحت ملے گی, ورنہ کیسے ملے گی؟ جیسے نوکری کرنے سے پیسے ملتے ہیں, پیسوں سے صحت نہیں ملتی. بالکل, اور اگر پیسوں سے صحت ملتی ہوتی تو امریکہ میں 50,000 لوگ نہیں ڈیتھ نہ ہوتے. اور آپ کو دیکھ کے تو واقعی لگتا ہے کہ اس سے ڈرنا نہیں, اسے لڑنا ہے, اور لڑنا بھی ایسے ہے. ہی از این انسٹیٹیوشن ان ہمسیلف اینڈ سچ این انسپریشن فار آل آف اس. مجھے تو لگتا ہے آج کا ایپیسوڈ موسٹ یوزفل ایپیسوڈ ہوگا سب کے لیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ سے بات کر کے واقعی بہت زیادہ اچھا لگا, اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں, عمل کرنے کی بات بھی ہے. امید ہے آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.